میں ہمارے ڈاکٹر ولی صاحب نہایت خوبصورت شاعر، انسان، شخصیت، ہمارے راشٹرپتی بھون میں جو اپنے علاج کے ذریعے سے وہاں کے مسائل کو حل کرتے ہوں، ایسے ڈاکٹر کی بڑی قیمت ہے دہلی جیسی سرزمین پہ۔ ہمارے مہمان خصوصی کی حیثیت سے میں گزارش کروں گا تشریف لیں، اور آفاق بھائی سے گزارش کروں گا کہ ان کی خدمت میں ایک میمنٹو پیش کر دیں، اور ڈاکٹر ولی صاحب فزیشین راشٹرپتی بھون، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئے اور چمن بھائی کے ہاتھوں سے، آفاق بھائی کے ہاتھوں سے آپ کی خدمت میں ایک ایوارڈ پیش کریں۔ وسیم بھائی سے گزارش ہے۔ آفاق بھائی کی وجہ سے ایک دم آئے، دوبارہ راشٹرپتی کو دیکھ کے جا کے آئے تھے، پھر آئے۔ اور ڈاکٹر صاحب کو اپنی محبتوں کے بھی کہہ دیں۔ میں ڈاکٹر ولی صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ آفاق بھائی وہاں گئے، آفاق بھائی کی وجہ سے آئے اور راشٹرپتی کو دیکھ کے پھر فوراً آ رہے ہیں۔ میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ چمن بھائی۔ آفاق بھائی محترم آج کی مجلس کے دولہا ہیں۔ ابھی پڑھا جا رہا تھا، مجھے بڑا مزہ آیا، خوشبو باس یہاں آتی ہے، بہت اچھا لگا۔ مرتبے اتنے ہیں میرے، اور زیارت میری، اور کیا اس سے بڑی ہوگی فضیلت میری۔ یہ عجیب آپ لوگوں نے محفل سجائی ہے، اور میری خوش قسمتی ہے۔ اس کے لیے میں اپنے بھائی چمن صاحب کا، اور خاص طور سے بھائی آفاق صاحب کا، جو ایک بہت ہی خندہ دل اور بہت نیک انسان ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ معاف کیجیے گا، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا۔ اور میں نے آج دو اہم اپنے دین کے فریضے یہاں آنے سے انجام دیے ہیں۔ ایک وعدہ نبھانے کا، میں نے وعدہ کیا تھا میں آؤں گا، میں آیا، پھر میری ڈیوٹی کا وقت شروع ہوا تو میں گیا اور ڈیوٹی کی، یہ دوسرا وعدہ میں نے پورا کیا اور میں پھر آیا۔ اور شاید ایک وجہ ہے جو میری سمجھ میں آ رہی ہے، معزز خواتین و حضرات، اور امروہہ سے آئے ہوئے، سرسی سے آئے ہوئے، اور ساکنی سے آئے ہوئے، اور مصطفیٰ پاک، جھاری، جعفر آباد، بلند شہر، نانگلی، حسن پور، سنبھل اور دہلی سے آئے ہوئے تمام مہمانوں کی خدمت میں یہاں حاضر جو ہوں، اس کی ایک وجہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس عظیم شخصیت کی نسبت پہ جلسہ آپ نے منعقد کیا ہے، اور ان کی دو اہم اولادیں ہوئی ہیں، جو ہمارے ائمہ ہوئے ہیں، امام حسن، امام حسین، اور یہ پوری دنیا کی ام کہلاتی ہیں، اماں، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد اگر کوئی فرسٹ لیڈی پورے عالم کی ہو سکتی ہے تو وہ شرف اس شخصیت کو حاصل ہے۔ عجیب شخصیت ہے، عجیب شخصیت ہے۔ اور اس سلسلے میں جب میں نے اس پہ ریسرچ کی تو ان کی ایک اور اولاد کا ذکر آتا ہے جو اس دنیا میں وجود میں نہیں آ سکی۔ شاید کچھ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو، بہت ہی ذہین فہیم لوگ ہیں، اور اس تیسری اولاد جس کے بارے میں مختلف رائے ہیں، مختلف روایتیں ہیں، اس کا نام محسن تھا، میرا بھی نام محسن ہے۔ شاید یہ چیز مجھے یہاں کھینچ کے آج لائی۔ میں جب یہاں پہلے آیا تھا تو میں نے حیدرآباد کے نواب صاحب کو دیکھا، اور میں نے کچھ اپولو کے ڈاکٹرز بھی آئے، مجھے بتایا گیا، اور مجھے خود ایک موٹیویشن ہوا کہ چاہے کتنی بھی دیر ہو جائے آج یہاں آنا ضرور ہے۔ ایک بات بہت ضروری ہے اس شخصیت کے ساتھ جن کے ہم اس وقت ذکر میں مشغول ہیں، وہ تین امپورٹنٹ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ جانی جاتی ہیں۔ ایک لیڈرشپ، اور دوسرا ان کے اندر ایک طاقت کی، موٹیویشن کی، اور تیسرا حقوق کا اصول جس کو ہم انٹرنیشنل ویمن رائٹس کہتے ہیں۔ وہ پہلی ایسی خاتون تھیں جنہوں نے اپنے والد محترم کی
جو اثاثہ تھا، جو بھی مختصر اثاثہ تھا، اس میں سے اپنے حق کی ڈیمانڈ کی تھی، التجا کی تھی. تو یہ عجیب چیز دکھائی ہے انہوں نے. اور فتح مکہ کے موقع پہ ابو سفیان کے ساتھ جانے کو منع کر دیا. اور شی ڈیفینڈڈ علی's cause، حضرت علی کی وکالت کی تھی انہوں نے. جب حضرت ابو بکر کے پاس انہوں نے حضرت علی کی معرفت میں ان کو الیکٹ کروایا تھا خلیفہ. آج اسی وجہ سے ہم سب لوگ یہاں موجود ہیں. اس شخص کا نام جو ڈسپیوٹڈ ہے ان کی اولادوں میں، اس کا پورا نام ہے محسن ابن علی. اس کو آپ جا کے دیکھ لیجئے گا. ایک اور چیز مجھے بہت اچھی لگی، کعبے کی جب دوبارہ سے تعمیر ہو رہی تھی تو وہ وقت تھا جب ان کا یوم ولادت ہو. یہ بھی بہت عجیب و غریب بات میرے نظر سے گزری. اور ان کو مختلف وجوہات سے شرف حاصل ہے دوسری خواتین پر. اور ایک اور بات جو میری نظر سے گزری کہ ان کی زندگی کے جو شروع کے ایام تھے، جوانی کے دن تھے، اس میں انہیں رہنے کا شرف حاصل ہوا اپنے دونوں والدین کے ساتھ. ان کی شادی بھی مثالی ہوئی. آپ کو سب کو معلوم ہوگا یہ بات کہ حضرت علی نے اپنی زرہ بیچ کر مہر کے پیسے اکٹھے کیے تھے. عجیب بات ہے، بڑی قربانی کی بات ہے. اور ایک جو بات سب کو بتائی گئی ہے کرنے کے لیے، کچھ ہمیں سیکھ کے بھی اٹھنا چاہیے ایسی مجالس سے، وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے والد محترم سے کہا کہ میں مشکیزہ بھر کر لاتی ہوں، سارے دن اپنے کاموں سے تھک جاتی ہوں، میرے بدن ٹوٹ جاتا ہے، پورا کام کرتی تھی، تو ان کے والد محترم نے ان کی فرمائش پر کوئی غلام ان کو نہیں دیا، بلکہ اپنی پیاری بیٹی کو پوری دنیا کی خواتین کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک تسبیح بتائی جن کو ہم تسبیح فاطمہ کے نام سے جانتے ہیں. آج جو آپ نے یہ پوری دنیا کی ویمنز انٹرنیشنل ڈے منعقد کیا ہے، اس سے اچھا موضوع اس دن کو منانے کا ہو نہیں سکتا کہ ہم حضرت فاطمہ کا دن یوم پیدائش کا یہاں منائیں. یہ پورا دینی کام ہے اور جو لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں آج ان کو بہت ثواب ملے گا. کیونکہ ایک ایسی خاتون کا نام جو دنیا میں مسلمانوں میں سب سے زیادہ رکھا گیا ہے وہ نام ہے فاطمہ. یہ ڈاکومنٹڈ ہے اس کی. یہ بطول ہے، یہ زہرا ہے، یہ سیدہ ہے، یہ محمودہ ہے، یہ حمیدہ ہے، یہ مرضیہ ہے، یہ زکیہ ہے، یہ صادقہ ہے، یہ صدیقہ ہے، یہ راضیہ ہے، یہ حضرت کبریٰ ہے، اور یہ معصومہ ہے، معظمہ ہے، محدثہ ہے، مسعودہ ہے، فخر عصمت ہے، طاہرہ ہے، ام سلیمہ ہے، ام الائمہ ہے، فخر نساء ہے، نازش مریم ہے، یہ فخر سارہ ہے، یہ تنویر رسالت ہے، یہ فاخرہ ہے، یہ آسیہ ہے. اور اس سے زیادہ بہت سی اور کنیت ملتی ہیں، اور سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ شہزادی کونین ہے. بس میں یہاں اپنی بات ختم کرتا ہوں. درود شریف پڑھ لیجئے اور میرے لیے بھی دعا کیجئے. اللہ تعالیٰ اور خدمت کا موقع دے آپ حضرات کی، اور رخصت چاہتا ہوں. شکریہ. اوارڈ بہت بہت شکریہ. افاق بھائی اوارڈ دیں گے. افاق بھائی اور ایک ہار ذرا سا اٹھا دیں. نہیں بس میں اس کے تو لائق نہیں ہوں.
میں تو چھوٹا تھا अरे साहब, आपने जो कह दिया वो तो شکریہ بہت بہت شکریہ. آپ ویسے بھی خدمت کرتے رہتے ہیں. مطلب میں کہہ نہیں سکتا تعریف کہ کسی بھی آدمی کو کسی بیماری کے لیے, کیونکہ انچارج ہے رام منوہر لوہیا ہاسپٹل کے بھی, راشٹرپتی کے ڈاکٹر ہیں, کس طریقے سے خدمت کرتے ہیں یہ ان کا حق تھا. میں آپ سبھی حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آ سکوں اور کچھ کہہ سکوں, اور جو کہنے میں ادا کرنے میں کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی کی دعا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. وہ چھوڑ کے آ جائے گا ڈاکٹر صاحب. बहुत शुक्रिया.